الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين استجابوا لله والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مان لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد جب ان کو زخم پہنچے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہا ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ یقیناً جمع ہو گئے تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، پس بڑھ گئے وہ ایمان میں، وقالو، اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 18واں رکوع، آیت نمبر 172، 173 اور 174 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں راہ خدا میں جان دینے والے شہداء کی عظمت کا بیان تھا. فرمایا کہ وہ مر نہیں جاتے بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں مہمان بن جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں. اور اہل ایمان جو دنیا میں رہ گئے
ان کی خبریں بھی ان کو پہنچتی ہیں، جن کو سن کر وہ مزید خوش ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب احد میں مشرکین اپنے طور پر خوش ہو کر واپس لوٹے کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا ہے بدر کا، بدر میں ہمیں مار پڑی تھی، آج ہم نے مسلمانوں کی لاشیں گرا دی ہیں، تو واپس جا رہے تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ یار مسلمانوں کو تھوڑا اور دبانا چاہیے تھا، مارا تو ہم نے ہے لیکن ہم نے مسلمانوں کو گرفتار نہیں کیا، بدر میں مسلمانوں نے تو ہمیں گرفتار بھی کیا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف پھر جائیں، ویسے بھی مسلمان تو اب زخمی ہو چکے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے ایک ایک گھر میں 3 جنازے پڑے ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کہاں ہمارے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو اور دباؤ اور ڈراؤ، ان میں سے کچھ پکڑو اور گرفتار بھی کرو، اور مزید خوف و ہراس بھی پھیلاؤ، تاکہ دوبارہ کبھی مسلمان ہمارے مقابلے کا سوچیں بھی نہیں۔ یہ ان کے پروگرام کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، مشرکین کے تعاقب کے لیے نکلو، اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو کل احد میں شریک ہوا تھا، جو احد میں شریک نہیں ہوا، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا تھا، اور میں ان میں سے کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہ آئے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ وہی جو احد میں بچے ہیں، کوئی زخمی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہی مخلصین ہمارے ساتھ آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 کے لگ بھگ وہی زخمی صحابہ کرام جو گھروں میں جنازے چھوڑ کر، اپنے زخموں کا علاج چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسی حالت میں دوبارہ نکل کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور حمراء الاسد ایک جگہ ہے وہاں تک پیچھا کیا مشرکین کا۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد بھی کہا جاتا ہے، یعنی غزوہ احد کے بعد دوسرا غزوہ فوراً جو دوسرے دن پیش آیا وہ یہ تھا، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی احد میں زخمی ہوئے تھے، آپ کا دان مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون بھی نکلا تھا، لیکن آپ بھی اسی زخمی حالت میں نکلے اللہ کے راستے میں۔ تو مشرکین نے کہا مسلمانوں کو ڈراؤ، مسلمان مشرکین سے ڈرنے والے نہیں ہیں، مسلمان ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی جذبہ صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ اب یہ اس حالت میں کہ زخمی ہیں، گھروں میں شہداء ہیں، اور کوئی عرصہ نہیں گزرا، کل کی بات ہے، ایک دن بیچ میں گزرا ہوا ہے، تو ان زخمی صحابہ کرام نے جب اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کی خاطر قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور میدان کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو ان کا یہ نکلنا اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دیکھو میری رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر بھی دیا اور پھر بھی تیار کھڑے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ دیکھو ان لوگوں کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہے ہیں، من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچ چکے، زخموں سے نڈھال ہو چکے، زخموں سے چورو چور ہو چکے، زخمی ہونے کے باوجود اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی کل تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم زخموں سے چورو چور ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں تو جنازہ پڑا ہے میں اس کو چھوڑ کر پھر کیسے جاؤں، فرمایا کہ زخم ملے
پھر بھی اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، قرح کہتے ہیں زخم کو، زخم پہنچے اور پھر بھی حکم مان لیا۔ بعض واقعات تو بڑے عجیب و غریب ہیں کہ بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ ایک صحابی اپنے زخمی بھائی کو کندھے پر اٹھا کر لے آئے گھر میں، کیونکہ ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور کٹ گئی اور وہ چلنے سے عاجز ہو گئے۔ اب ان کو گھر پہنچایا، اس وقت علاج بھی کوئی بڑا تو نہیں انتظام ہوتا تھا، جو کوئی پٹی شٹی کر سکتے تھے وہ کی۔ ابھی اس کی تیمارداری اور عیادت کر رہے تھے کہ مدینہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوبارہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور دوبارہ پیچھا کرتے ہیں ان مشرکین کا۔ تو وہ جو بھائی جو ٹھیک تھا وہ اپنے زخمی بھائی سے کہنے لگا بھائی اللہ حافظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا عجیب میرا بھائی ہے کہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، کب کیا کروں، ادھر اللہ کے نبی جو بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھے نبی پاک کے حکم کی اطاعت کرنے سے روک نہیں رہا، تم بے شک جاؤ، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس طرح میدان احد سے اپنے زخمی بھائی کو کندھے پر اٹھا کر گھر لے آیا تھا نا، میرے بھائی دوبارہ مجھے بھی کندھے پہ اٹھا، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ آسمانوں سے آواز آئی الذین استجابوا للہ والرسول، دیکھو اس طرح اطاعت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں اور بڑے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ اور وہ بڑے دعوے ہیں۔ دعویٰ کرنا اگر سجدہ تھا تو ان لوگوں کو سجدہ تھا، اس حالت میں اور اس زخمی حالت میں اللہ اس کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوبارہ میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور حد سے بڑھ کر نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے بھی پھر کوئی اجر حساب والا نہیں، بہت بڑا تیار کر رکھا ہے، بغیر حساب کے اللہ نے ان کو لیے اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اسی دوران مشرکین کے لشکر کے کچھ جاسوس، انہوں نے چونکہ جنگ میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں نا، افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، خوف زدہ بھی کیا جاتا ہے، ہراساں کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مسلمان زخمی تو ویسے بھی ہیں، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا نا کہ دوبارہ نکل کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھوڑا اور ڈراؤ بھی صحیح، کہ مشرکین اکٹھے ہو گئے اور مل کر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر جب صحابہ کرام تک پہنچی نا کہ مشرکین سارے پھر اکٹھے ہو گئے تمہارے مقابلے کے لیے، ان سے ڈرو، یعنی ان سے کوئی صلح کرو، ان سے کوئی معافی مانگو، کوئی معاہدہ کرو، مقصد تو یہی تھا ان کا۔ جب یہ خبر صحابہ تک پہنچی تو صحابہ کرام نے کہا سارے جہان کے مشرک اکٹھے ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، سبحان اللہ، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ یہ بھی تعریف فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، لوگوں سے مراد مشرکین اور کفار، وہ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرنا تو دور کی بات ہے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، مضبوط ہو گیا، وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سارا جہان اکٹھا ہو جائے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمیں کون کافی ہے؟ ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، سارا جہان اکٹھا ہو جائے ہمارا بھروسہ اپنے اللہ کی ذات پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہت اچھا جملہ ہے، بہت اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے والا جملہ ہے،
اور یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور میرے صحابہ نے اس وقت کہا ہے جب ان کو لوگوں سے ڈرایا جانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بالکل عین اس موقع پر جب آگ کے اندر پھینکنے لگے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا حل لک من حاجہ، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جبرائیل حاجتیں بڑی ہیں لیکن تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پیٹھ نہیں لگنے دی، ان کو شکست نہیں کھانے دی، بلکہ ہم نے بھی آگ کو گلزار بنا دیا۔ جو میری ذات پر اس طرح بھروسہ کرے پھر میں اللہ بھی اس کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ اور جہاں صحابہ کرام نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کی پیٹھ دوبارہ نہیں لگنے دی۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے جی فزادہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھ گیا۔ یہ ایک علمی بحث ہے کہ ایمان اتنا ہوتا ہے یا بڑھتا ہے، کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ماننے کا نام ہے وہ تو بڑھتا نہیں ہے، وہ تو اتنا ہی ہے۔ مثلا اللہ کی توحید کو ماننا ہے تو توحید تو اتنی ہے نا، اللہ ایک ہے، بس اس نے تو ایک ہی رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس نے تو اتنا ہی رہنا ہے۔ یعنی ایمان اپنی ذات کے حساب سے تو اتنا ہی رہتا ہے، بندے کی کیفیات بدلتی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا اللہ ایک ہے، اللہ کارساز ہے، یہ تو بات اتنی ہے اور اتنی ہی رہے گی، لیکن میرا اس پر یقین کتنا ہے یہ بڑھتا رہتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے۔ کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اس میں زیادتی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی ذات پر یقین تو پہلے سے تھا، لیکن جب کفار نے کہا نا سارے کافر جمع ہو رہے ہیں تو ان کا یقین اللہ کی ذات پر اور پختہ ہو گیا۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کیا ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ تو ہمارے ساتھ، یہ یقین کی پختگی ہو گئی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بہت اچھا وظیفہ بھی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ۔ وظیفے ہمارے ہاں پڑھے تو جاتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے۔ مثلا ہم جاتے ہیں جی کوئی وظیفہ دسو جی فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وظیفہ بھی بتاؤ اور ساتھ کوئی چنگا جا بندہ بھی دسو جس کے پاس میں جا کے دم بھی کرواؤں، جس سے میں جا کر تعویذ بھی لے لوں۔ یہ کیا ہوا، یہ یقین نہیں ہے نا وظیفے پہ، اس لیے ساتھ دوسرا آپشن پہلے سے رکھا ہوا ہے، اور اس لیے وظیفہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے، وظیفہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات والا جو وظیفہ تھا اس پر اگر کامل یقین ہوتا تو پھر دوسری طرف سوچنے کی طرف دھیان بھی نہ جاتا۔ تو فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنا عظیم وظیفہ ہے، دنیا کی ہر دکھ کے لیے، آخرت کی ہر کامیابی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ اس لیے علماء نے 3 وظیفے بتائے ہیں۔ نمبر 1 حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ نمبر 2 حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ نمبر 3 حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرماتے ہیں یہ 3 وظیفے اگر کوئی بندہ پڑھے، دنیا کی ہر حاجت، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، چاہے کسی دشمن کا خوف ہو، چاہے کوئی اور مصیبت ہو، چاہے قرضے کا بوجھ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ دنیا کے لیے اور آخرت کی ہر مصیبت اور پریشانی کے لیے، چاہے موت کی تلخیاں ہو، چاہے قبر کی وحشت ہو، چاہے حشر کی گرمی ہو، چاہے جہنم کا عذاب ہو، آخرت کی ہر مشکل میں بھی یہ کام آنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر اس کو پڑھا جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ تینوں کا یہ ہے،
پہلا کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کے اور اچھا کون مددگار ہوگا۔ نمبر 2 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کافی ہے، وہ کارساز بھی کافی ہے، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت وہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اچھا، اب جب صحابہ کرام نے یہ کہا، صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور زخمی حالت میں پھر میدان کی طرف نکلے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو تنہا تو نہیں چھوڑتا نا، وہ جو دشمن تھے نا ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ اب وہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کو ڈراؤ، اب حالت یہ ہوگی کہ خود ڈرنا شروع کر دی۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے کہ ایک آدمی مجھے گھر لے گیا کہ میرے بیٹے کو نا جن ہے، دم کرو۔ اب وہ واپس آیا، پوچھا سناؤ دم شم کی ہے؟ کہتا ہے بس وہ جو لڑکا تھا نا جس کو جن تھے وہ مجھ سے ڈر رہا تھا اور میں اس سے ڈر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ڈر رہا تھا کہ پیر صاحب آئے ہیں، مولوی صاحب آئے ہیں، پتہ نہیں کہیں پٹائی نہ کریں، اور میں اس سے ڈر رہا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو اب وہ ڈرانے کے لیے نکلے صحابہ کرام کو، اب حالت کیا ہوئی کہ ان کو کیا ڈراتے، خود ڈرنا شروع ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ خود ڈر رہے کہ یار یہ زخمی پھر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بڑے غصے میں ہیں، زخم لگے ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری پینٹی نہ لگا دیں، اس لیے وہ خود ڈرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے ایسا خوف ان کے دلوں میں ڈالا، اور پھر وہاں سے کھس کے وہ پھر مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ کہہ تو رہے تھے کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ جب نبی پاک نکلے، صحابہ نکلے، حمراء الاسد جگہ تک پہنچے، وہ وہاں سے کھسک کر مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ نبی پاک نے کہا آؤ نا، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ ان کے مقابلہ کریں گے، ہم تو اب بھی میدان میں ہیں۔ تو مومن کی کیا شان ہے، مومن کی کیا شان ہے، یہ تو اللہ معاف فرمائے۔ دشمن کا ایسا خوف مسلط ہوا کہ ہمیں جناب وہ دشمن کا ڈر اور خوف، اور جناب ہم بزدل ہو گئے اور میدان میں کھڑا ہونا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ورنہ مومن جو ہے اس کی تو کیا شان ہے، وہ کبھی دشمن سے نہیں ڈرتا، بھروسہ رکھتا ہے تو اپنے اللہ کی ذات پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر جذبہ جہاد نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ جذبہ جہاد جو ہے نا، یہ مسلمان کی فتح ہے، اور اسی کے اندر مسلمان کی عزت ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، فرمایا جب تم جہاد چھوڑو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، پھر تم خوش آمدیں کر کر کے جیو گے، کفار کی خوش آمدیں کر کر کے جیو گے، پھر تم جاؤ گے یہاں سے اور ان بڑے بڑے خناسوں کے پاس بیٹھ کر ان کی خوش آمدیں کرو گے تاکہ ہماری حکومت بچی رہے، تاکہ ہماری کرسی بچی رہے، پھر تم ان کی منتیں کر کے اپنی کرسیوں کو بچاؤ گے۔ اور اگر تم غیرت ایمانی کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، دشمن بھاگے گا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ تمہاری خوش آمدیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ جو زخمی پھر نکلے نا وہ واپس لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وَفَضْلٍ، اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ کہتے ہیں مشرکین تو مکہ بھاگ گئے، وہ ڈرانے والے تو صحابہ کرام نے کہا چلو سفر تو کیا ہوا ہے، ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا تھا، ان سے تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے نفع عطا فرما دیا، مالی فائدہ بھی ہو گیا، اللہ کی رضا بھی مل گئی۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ تکلیف تو تب پہنچی نا پھر مقابلہ ہوتا، کوئی تیر آتا، تلوار آتی، مشرک تو بھاگ گئے۔ لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا کو حاصل کر کے واپس لوٹے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مان لیا اللہ اور اس کے رسول کا،
من بعد ما اصابهم القرح، زخم پہنچ جانے کے بعد، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب ان کے لیے لوگوں نے کہہ دیا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ یقیناً جمع ہو گئے تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، پس وہ بڑھ گئے ایمان میں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آخر